السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی، تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی رہائی کے بعد اپنی رہائش گاہ ظہور الہی روڈ گلبرگ لاہور پہنچ گئے ہیں، خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ ان کو ریسیو کرنے کے لیے کوٹ لکھپت جیل کے باہر ان کے کچھ عزیز اور دوست اور پارٹی کے کارکن موجود تھے جو انہیں گاڑیوں پر گھر لے کے گئے، اور یہ اس بات کا خدشہ تھا کہیں دوبارہ گرفتار نہ کر لیا جائے۔ لیکن سب سے اہم بات جو اس رہائی کے پیچھے ہے کہ کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کا، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی کی رہائی میں نواز شریف نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ شہباز شریف اور یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی چودھری پرویز الہی کی رہائی کے حق میں تھی، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب عدالتوں میں کیسز ہوتے ہیں، اگر سرکاری وکیل نرم رویہ اختیار کریں یا جو کیسز ہیں اس پہ گواہ یا دوسرے معاملات، آپ چیزیں سمجھتے ہیں، پولیٹیکل ساری انجینئرنگ ہوتی ہے، تو ان کی چودھری پرویز الہی کی 3 کیسز میں ضمانت پہلے ہو گئی تھی۔ پہلے وہ اڈیالہ جیل میں تھے، انہیں اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل لاہور لایا گیا، اور جب آج ان کے کیسز تھے اور جب عدالت میں پیش ہوئے تو ظاہر انہیں ضمانت مل گئی، اور کوئی کیسز میں اس طرح کے ثبوت اور گواہان بھی موجود نہیں تھے۔ لیکن جو اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ذرائع کے حوالے سے، وہ یہ کہ اس رہائی میں، یا کچھ لوگ اسے ڈیل بھی کہہ رہے ہیں، کہ اس ڈیل میں نواز شریف اور شہباز شریف نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ نواز شریف ظاہر ہے کہ ان کا چودھری برادران سے پرانا تعلق ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی میں اختلافات کے باوجود رابطے موجود تھے، اور چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ اس وقت نواز شریف کے قریب ہیں۔ شہباز شریف سے بھی ان سے ملاقات ہو چکی ہے، اور نواز شریف بھی ان سے مل چکے ہیں، اور چودھری شجاعت حسین چاہتے تھے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے ناحق جو ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں خواہ مخواہ جیل میں رکھا گیا، کوئی ایسے کیسز میں جان بھی نہیں ہے، پنجاب اسمبلی ملازمین کی تقرری کا معاملہ ہے، یا 2-3 اور دوسرے کیسز ہیں، وہ سارے سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں۔ اب ہیں یا نہیں ہیں اور کیا فیصلہ ہے، یہ کام تو عدالت کا ہے۔ الزامات سیاسی رہنماؤں پہ لگتے رہے ہیں، ہمارے سامنے ہی ہے کہ پہلے بہت سنگین الزام لگتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے نہیں، یہ تو اس میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، یہ تو صرف الزام تھا، تو بس اس کے بعد رہائی مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں۔ یہ سارا ہماری سیاست میں ہوتا رہا ہے۔ اب اگر یہ خبر درست ہے کہ چودھری پرویز الہی ڈیل کے بعد رہا ہوئے ہیں، اور اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی وہ موقف اختیار نہیں کریں گے جو عمران خان کا موقف ہے۔ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ جب معافی، آپ کو یاد ہے جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ عمران خان کو معافی مانگنا ہوگی 9 مئی کے واقعے پہ، تو عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہم کس بات کی معافی مانگیں، وہ ہم سے معافی مانگے۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان جھکنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کے جو ساتھی ہیں وہ ظاہر ہے کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو معافی نہیں مانگے گی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ڈیل کر کے، مصالحت کر کے، کچھ لے اور دے کے بنیاد پر کچھ آپ اس طرح کی کوئی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور یہ کمپرومائز کر کے، یہ سمجھوتا کر کے ہی مسلم لیگ نون حکومت میں آئی ہے۔ نواز شریف اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی ہیں۔ اگر ان کا مزاحمتی بیانیہ جاری رہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو مریم نواز کیسے وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتی تھی؟ نواز شریف نہیں بن سکتے، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ کبھی ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی واقعی جو ذرائع نے خبر دی ہے وہ درست ہے کہ وہ ڈیل کے بعد آئے ہیں اور مفاہمت کے بعد آئے ہیں جیل سے، تو کیا اب تحریک انصاف، عمران خان ان کو آن کریں گے؟ کیا اب وہ تحریک انصاف کی جو تحریک ہے، جو اس وقت تحریک چل رہی ہے، کیا وہ اس کو لیڈ کریں گے؟ اور کیا مونس الہی جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہے، کیا وہ چودھری پرویز الہی کے فیصلے سے متفق ہے؟ کیا وہ اس جو ڈیل ہے وہ بھی اس کا حصہ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب معاملات جو ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں تحریک انصاف کو لچک دکھانی ہوگی؟ تو اب بہرحال اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی
ابھی تک انہوں نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی. اگر ہمارے نمائندگان نے جو وہاں میڈیا کے لوگ موجود تھے انہوں نے سوال جواب کی کوشش بھی کی تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ جی پھر تفصیل نال تہاڈے نال گل ہوئے گی, آپ کیسے تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. ہو سکتا ہے وہ ایک نیوز کانفرنس بھی رکھیں, اس میں ساری معاملات بتائیں. لیکن ابتدائی طور پہ جو انہوں نے سب سے بڑا جو چودھری صاحب ناراض نظر آ رہے ہیں نا, وہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, جو زیادتیاں ہوئی ہیں, انہوں نے ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. انہوں نے محسن نقوی کو فوکس کیا ہے کہ محسن نقوی جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت انہوں نے تنگ کیا, ناجائز طور پر ان کو جیل میں ڈالا, اور اس کو جب وزیر داخلہ بن گئے پھر بھی انہوں نے انہیں تنگ رکھا اور مشکلات پیدا کی ان کے حوالے سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی ڈیل کے نتیجے میں باہر آ گئے. ان کا محسن نقوی کے خلاف بڑا سخت موقف ہے, اور محسن نقوی جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں ہم سب جانتے ہیں, انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے, اور اس کی وجہ سے کچھ مسلم لیگ نون کے رہنما بھی عدم تحفظ کا شکار ہیں. وہ باتیں بھی ہمارے سامنے ہیں. بہرحال چودھری پرویز الہی کی رہائی کے بعد یہ ضرور ہوگا کہ پنجاب میں سیاست میں ایک ہلچل آئے گی. جو ایک ٹھہراؤ سا نظر آنا تھا نا تحریک انصاف کے کچھ رہنما اس طرح متحرک نے پنجاب میں, کے پی کے میں تو جانتے ہیں ہم کہ پی ٹی آئی اور اس کے لیڈر جو ہے بہت متحرک ہے, حکومت بھی ان کے لیے, کہ پنجاب میں کچھ ایسا ذرا کمی نظر آ رہی تھی. اب چودھری صاحب آگے ہیں. چودھری صاحب جو ہے ان کے بڑے سیاسی رابطے بھی ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے رابطے ہیں, سول بیوروکریسی میں بھی ان کے رابطے ہیں, اور بہت ایک جانی پہچانی شخصیت ہے, سب جانتے ہیں انہیں. ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وہ بھی آپ کو یقیناً یاد ہوگا. اب سیاست میں پنجاب کی سیاست میں خاص کر ایک ہلچل مچ سکتی ہے. اب وہ کس نوعیت کی ہو سکتی ہے؟ اگر پی ٹی آئی تحریک انصاف عمران خان خاص کر انہیں آن کرتے ہیں, اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی جو ہے کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں آئے, تو ظاہر ہے جو چودھری پرویز الہی ہیں وہ تحریک انصاف کی جو تحریک ہے وہ اس کی قیادت کریں گے اور موجودہ حکومت کے خلاف. اب دوسری طرف جو میں نے بات کی, اب اس میں تضاد بھی نظر آتا ہے کہ اگر ڈیل ہوئی ہے اس میں نواز شریف نے اور مسلم لیگ نون نے, حکومت نے مخالفت نہیں کی چودھری پرویز الہی کی رہائی کی, تو جب ڈیل کے نتیجے میں باہر آئے ہیں تو پھر حکومت کے خلاف تحریک کیسے چلائیں گے؟ اب یہ بھی ایک تضاد ہے. دونوں یعنی ذرائع جو خبر دے رہے ہیں اگر وہ درست ہے کہ وہ ڈیل کے نتیجے میں باہر آیا, تو دوسرا سوال یہ ہے اگر وہ ڈیل کے نتیجے میں باہر آیا حکومت کے ساتھ ڈیل کے, تو پھر حکومت کے خلاف تحریک کیسے چلائیں گے؟ تو ہو سکتا ہے اپوزیشن اور حکومت میں ایک حد تک مفاہمت بھی ہوتی ہے, کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں, تو وہ ایک تحریک انصاف پھر وہ ریڈ لائن نہ عبور کرے اور جو اپوزیشن کا رول ہے وہی مؤثر طریقے سے انجام دے. بہرحال آنے والے چند دن جو ہے اس حوالے سے بڑے اہم ہیں. پتہ لگ جائے گا کہ تحریک انصاف کہیں تقسیم تو نہیں ہو رہی, کہیں چودھری پرویز الہی کوئی اپنی لائن تو نہیں اختیار کرے پارٹی کے اندر, یا چودھری پرویز الہی کی لائن ابھی انہوں نے مختصراً تو یہ کہا وہ عمران خان کے ساتھ ہی یہ بھی ہیں, یہ تو سارے لیڈر کہتے ہیں. یہ تو فواد چودھری صاحب جو تحریک انصاف چھوڑ کے, ہم جانتے ہیں تحریک استحکام پارٹی کا جو اجلاس تھا اس میں ہی موجود تھے, اور آن ریکارڈ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دیا, لیکن وہ کہتے ہیں اب میں نے کہا چھوڑی ہے, میں تو تحریک انصاف میں ہوں. تحریک انصاف جائیں تو اس وقت بولے جب میں نے چھوڑ دی, میں تو چھوڑی نہیں. تو یہ سیاسی لیڈر ہیں, ان کے موقف اس طرح ہی بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ, حالات کے ساتھ ساتھ. اچھی بات ہے, سیاست ہی اس کا نام ہے. سیاست نام کیا ہوتا ہے وہ مجھے پہلے بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اس کو ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. نوابزدہ نصر اللہ خان جو ہے بابائے اپوزیشن بزرگ سیاستدان تھے, وہ ہمیشہ اپوزیشن کی سیاست کرتے تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مخالفت کی تھی, نواز شریف کی مخالفت کی تھی. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ دوبارہ وزیر اعظم بن گئی تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن گئے. وہ لاہور میں نکلسن روڈ پہ ان کے گھر پہ بیٹھے تھے. میں نے کہا نواب صاحب تسی یہ کی کتاب نے یہ کیا کیا؟ انہیں کیوں ہے کیا ہو گیا؟ میں کہا جی آپ کشمیر کمیٹی کے سربراہ بن گئے ہیں, باہر مرسڈیز گاڑی کھڑی ہوئی ہے جھنڈے والی, اب ہم آپ سے کیسے ملا کریں گے؟ آپ کا درجہ تو وفاقی وزیر کے برابر ہو گیا. انہوں نے حقے کا کش لگایا بڑا, اور میری طرف دیکھا اور کہنے لگے اور سیاست کا دل ہی کری دیا, سیاست کس لیے کرتے ہیں؟ تو دوستو سیاست نام ہے حکومت کرنے کا, سیاست نام ہے حکومت لینے کا. تو سیاستدان یہ کرتے ہیں, یہ ان کا کام ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.